اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ قرضے کا حضور یعنی کہ اکثر اپنے مسلمانوں کے لیے صحابہ کے لیے قرضہ لیتے تھے، اپنے لیے کبھی نہیں لیا، لیکن مسلمانوں کے لیے قرضہ لیتے تھے، یعنی جس کو ضرورت ہوتی وہ آتا، یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے عطا فرمائیں، تو سرکار فرما دیتے یعنی جو بھی ضرورت ہے جا فلاں یہودی سے لے لے، اس کی دکان سے خرید لے، قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ تو یہ قرضہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی سے سرکار نے قرضہ لیا تھا، اس پر قرضہ تھا، تو وہ یہودی نام تھا زید بن ثعنہ، وہ قرضہ مانگنے آیا۔ جب آیا تو اس نے بڑی تلخی سے بات کی، بڑی سختی سے بات کی، اور باقاعدہ یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بنو ہاشم کا یہی ہے، بنو عبد المطلب کا یہی ہے کہ تم قرضہ لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے ہو، حالانکہ قرضہ ابھی ادا کرنے میں وقت تھا، جو وعدہ تھا، جو تاریخ تھی، ابھی وہ لیٹ تھا، لیکن وہ پہلے ہی آ گیا۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ قرض خواہ جو ہے، جس نے قرضہ دیا، وہ اپنا قرضہ کبھی بھی مانگ سکتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ دادا گیری نہیں کر سکتے کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی کیسے آ گیا تو لینے، ایسی دادا گیری نہیں، وہ اپنا قرضہ مانگ سکتا ہے۔ آپ کو ریکویسٹ اس سے کہنا ہے کہ بھائی ابھی تھوڑی سے ابھی ٹائم باقی ہے، میں دے دوں گا، ادا کر دوں گا، ٹائم آئے گا تو وقت آئے گا، تو ریکویسٹ کے ساتھ کہنا ہے۔ بہرحال تو زید بن ثعنہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ تمہارا تو یہ حال ہے، تم لوگ جو ہے قرضہ لیتے ہو لیکن دینے کا نام نہیں لیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ڈانٹنا شروع کیا، اور زور زور سے آواز بلند کر کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہیں بڑا جلال آیا، آپ نے تلوار نکالے، یعنی کہ آپ نے کہا اے خاموش، تو بندہ ڈر گیا، خاموش ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا عمر یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے یوں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کو قرضہ ادا کرنا چاہیے، آپ نے قرضہ لیا تو آپ کو قرضہ ادا کرنا چاہیے، تمہیں مجھے یوں کہنا چاہیے اور اسے یوں سمجھانا چاہیے کہ ٹھنڈک سے، نرمی سے قرضہ مانگو، یعنی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے سے قرضہ مانگو۔ تو تمہیں دونوں کو سمجھانا چاہیے تھا، تم صرف اسی کو ڈانٹ رہے ہو، مجھے بھی کہو، مجھ سے بھی کہو کہ قرضہ یا رسول اللہ آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ کہا جاؤ ٹھیک ہے، اس کا قرضہ ادا کر دو، کھجوریں اس کو دے دو، اور جتنا قرضہ ہے اس سے تھوڑی سی کھجوریں زیادہ دینا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسے ڈرایا ہے، وہ ڈرانے کے بدلے میں تھوڑی زیادہ دینا۔ تو حضرت عمر لے گئے، اب وہ جتنا قرضہ تھا اتنی کھجوریں واپس کی اور تھوڑی سی زیادہ دی۔ زید بن ثعنہ نے کہا کہ یہ زیادہ کیوں؟ کہا میں نے تمہیں ڈرا دیا تھا نا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں تھوڑی سی زیادہ کھجوریں دوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو یہودی عالم زید بن ثعنہ نہیں ہو؟ کہا ہاں میں یہودی عالم زید بن ثعنہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا یار تم اتنے بڑے عالم ہو کر تم اس طرح بات کرتے ہو، تمہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو زید بن ثعنہ نے کہا اے عمر بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری نشانیاں دیکھی جو میں نے توریت میں پڑھی تھی، ایک نشانی مجھے آزمانی تھی۔ ہماری توریت میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں یہ آخری نبی جو ہوں گے، انہیں جتنا غصہ دلاؤ گے وہ اتنا زیادہ برداشت کریں گے، زیادہ صبر کریں گے، ہے نا، جتنا انہیں ابھارا جائے گا یا غصہ دلایا جائے گا وہ ان کا حلم اور برداشت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ میں نے آج وہ بھی دیکھ لیا، میں اتنا زور زور سے چلا کر بول رہا تھا اور ان کا کوئی فولٹ بھی نہیں ہے، کوئی غلطی بھی، پھر بھی انہوں نے برداشت کیا، اور دیکھو تم سے مجھے زیادہ کھجوریں دلوائی، میں تو مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضرت عمر لے گئے تو حضرت زید بن ثعنہ نے کلمہ پڑھا حضور کے ہاتھ پر اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے پھر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ساری کھجوریں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، میں نے مسلمانوں کے لیے دے دی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرضے کی ادائیگی میں دینے والے کو، یعنی قرضہ دینے والے کو جلد از جلد ادائیگی کا انتظام کرنا چاہیے، اور قرضہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ بندہ نرمی سے مانگے، اور اگر کوئی واقعی میں تنگ دست ہو تو مہلت دینی چاہیے، ہے نا، مہلت سے کام لے، کہ اللہ تعالیٰ مہلت دینے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور بندہ مہلت دیتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ مغفرت فرما دیتا ہے نا، تو ہمیں بھی مہلت دینی چاہیے۔